پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت ہی ظالم تھا، اس کے ظلم کی وجہ سے اس کی رعایا اس سے تنگ تھی۔ بادشاہ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ انہیں بچپن ہی سے جنگی فنون سیکھنے کا شوق تھا، لہٰذا بادشاہ نے انہیں کسی دوسرے ملک یہ فنون سیکھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس ملک میں ایک بزرگ ہستی عالم شاہ رہتے تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور نہایت ہی پرہیزگار تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام سکندر احمد شاہ تھا۔ وہ نہایت ذہین اور سمجھدار تھا۔ وقت کے تقاضے کے مطابق عالم شاہ نے بیٹے کو پڑھائی لکھائی کے علاوہ گھڑ سواری، شمشیر زنی وغیرہ میں ماہر کیا۔ کچھ عرصہ بعد جب بادشاہ کے بیٹا اور بیٹی واپس آئے تو وہ جنگی فنون کے ماہر تو ہو ہی چکے تھے، لیکن شہزادہ خاص طور پر شمشیر زنی کا اور شہزادی گھڑ سوار کی ماہر ہو چکی تھی، اور انہوں نے اعلان کروایا کہ جو بھی ہمیں اس فنون میں مات دے گا انہیں 1000 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ سکندر احمد شاہ کو چونکہ عالم شاہ نے ان فنون میں پہلے سے مہارت عطا کر دی تھی، لہٰذا اس نے ان کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ مقرر دن شہزادہ اور سکندر احمد شاہ میدان میں موجود تھے۔ سخت مقابلے کے بعد سکندر احمد شاہ کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس پر شہزادی اور بادشاہ دونوں غضبناک ہوئے۔ غصے میں آ کر شہزادی نے بھی سکندر احمد کو چیلنج کر دیا۔ اپنے بھائی کی طرح شہزادی کو بھی شکست ہوئی۔ اس شکست نے شہزادے اور شہزادی کو سکندر احمد شاہ کا دشمن بنا دیا تھا۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ شکار کے لیے جنگل گیا۔ اچانک موسم خراب ہو گیا۔ بادشاہ کے خدمتگار بادشاہ سے جدا ہو گئے۔ اچانک راستے میں سانپ آ گیا۔ اتفاق سے عالم شاہ نے سب کچھ دیکھ لیا۔ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اس لیے سانپ انہیں دیکھتے ہی راستے سے ہٹ گیا۔ عالم شاہ بادشاہ کو اپنے گھر لے کر آ گئے۔ اتنے میں سکندر احمد شاہ بھی گھر آ گیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ ان کا اخلاق دیکھ کر بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اپنے دل سے ان کے لیے نفرت مٹا دی۔ یہ سب کچھ سن کر شہزادہ اپنی دشمنی سے باز آ گیا، لیکن شہزادی نے اپنی ضد نہ چھوڑی اور انتقام کی آگ میں سلگتی رہی۔ ایک دن سکندر احمد شاہ جنگل میں جا رہا تھا کہ راستے میں شہزادی گھوڑے پر سوار ہاتھ میں تلوار لیے اس کے مقابلے میں آ گئی۔ سکندر احمد شاہ بھی خالی ہاتھ نہ تھا۔ ابھی دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ادھر شیر آ نکلا۔ شیر کو دیکھ کر شہزادی کے اوسان خطا ہو گئے، لیکن سکندر احمد شاہ بالکل نہ گھبرایا اور شیر کا بہادری سے مقابلہ کیا اور شیر بھاگ گیا۔ شہزادی کو اپنے ارادے پر شرمندگی ہوئی۔ اس نے اسی وقت سکندر احمد شاہ سے معافی مانگی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس طرح عالم شاہ اور سکندر احمد شاہ نے اپنے حسن سلوک سے نہ صرف شہزادہ اور بادشاہ کا غرور توڑا بلکہ ان کا دل بھی جیت لیا۔ بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے لگا۔ یوں ہر قسم کے طبقاتی امتیاز کو بھلا کر شہزادی اور سکندر احمد شاہ کی شادی کر دی گئی۔ عالم شاہ اور سکندر احمد شاہ کو بادشاہ کے دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا گیا۔